بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قادر مطلق خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آج بائبل مقدس میں سے پیدائش پہلا باب اس کی 24 سے 31 آیت تک تلاوت کرتے ہیں، اور یہ چھٹا دن ہے۔ جی ہاں۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کے کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے۔ آج چھٹا دن ہے، پہلا باب جو ہے اپنے اختتام پر پہنچا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اس میں سے حاصل ہوا ہے وہ ایک پیغام ہوگا کہ زندگیاں کس طرح نمودار ہوئیں، زندگیاں کس طرح وجود میں آئیں، زندگیاں کس طرح پیدا ہوئیں، اور ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ کس طرح برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پیغام ہوگا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا 24 آیت میں کہ غور کرنے کی بات، ایک بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کیمرہ میرے اس باب کے اوپر، کلام مقدس کا یہ جو باب ہے جو میرے سامنے ہے، اس کے اوپر اگر کیمرہ لے آئیں تو پھر آپ کو زیادہ پتہ چلے گا۔ ایک میں تھوڑا سا سروے آپ کو کرواتا ہوں۔ ابھی جی یہ دیکھیں غور سے کہ جب پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جی لفظ اچھا دوسرے دن کے نہیں، دوسرے دن کے لیے لفظ اچھا نہیں ہے۔ اب ایک اور بات دیکھیں، پہلے دن کے لیے کتنا بڑا پیراگراف، دوسرے کے لیے بالکل چھوٹا، 6، 7، 8ویں آیت، اور لفظ اس کے اندر اچھا ہے ہی نہیں ہے۔ تیسرے دن کے لیے کتنا بڑا پیراگراف یہاں تک، چوتھے کے لیے کتنا بڑا پیراگراف، پانچویں کے لیے کتنا بڑا پیراگراف، اور چھٹے دن کے لیے دیکھیں کہ اتنا بڑا پیراگراف، اور تیسرے دن میں 2 دفعہ لفظ اچھا آیا ہے۔ یہ دیکھیں، خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر یہاں دیکھا کہ لکھا ہے کہ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ تیسرا دن یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور چھٹا دن یہاں بھی 2 دفعہ ہے، بلکہ جو دوسری دفعہ ہے لکھا ہے کہ جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پیراگراف ہے، اس میں جو کچھ ہونا ہے اس ہونے سے پہلے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تماثیلیں آئیں گی، مثالیں آئیں گی کہ یہ جانور جو ہیں یہ قربانیوں کے لیے استعمال ہوں گے، رینگنے والے جاندار جو ہیں یہ شیطان کو ریپریزنٹ کریں گے، اور انسان جو ہے یہ خدا کو ریپریزنٹ کرے گا، یعنی خدا اپنی روح اس کے اندر ڈالے گا، اور زمین پر یہ خدا اسے اپنی طرح کا حکمران بنا دے گا ہر ایک چیز پر۔ تو آپ کو میں نے دکھا دیا کہ سب سے بڑا پیراگراف، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پیراگراف ہی بہت بڑا ہے چھٹے دن میں۔ اس میں خدا نے جنگلی جانوروں کو بنایا ہے۔ اچھا، سیکھنے کی جو بات ہے نا، شاید آپ کو نہیں لگے، بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم غور کرتے ہیں تو نہیں لگتی ہیں۔ جو جنگلی جانور بنائے ہیں اس میں گائے، بیل، بھیڑ، بکری اور ان چیزوں کی قربانی ہوتی تھی۔ بڑا پیارا لفظ ہے،
बड़ी प्यारी बात है कि ये कुर्बानी देने वाली चीज़ें ये रिप्रेजेंट करती है आगे यीशु मसीह को भी। और लिखा है ना कि यीशु मसीह अज़ली बर्रा है, ठीक है। आगे हम देखें कि बर्रा ज़िबा भी होता है जब उनको चमड़े के लिबास पहनाए जाते हैं बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा को। फिर हम मुकाशफा 5:5 की में जाते हैं तो यहाँ जो जंगली जानवर बनाए हैं वो कुर्बानी के अलावा भी खुदावंद यीशु को ज़ाहिर करते हैं। और मुकाशफा 5:5 यहाँ लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का, अच्छा लफ्ज़ यहाँ लिखा कबीला लेकिन आगे हरूफ जार में से कहा है तो मैंने बड़ी ये लगा दी है, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालब आया। तो ये क्या लिखा है कि यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो है ये लायन भी है, शेर बब्बर भी है। और यहाँ अभी कुछ नहीं आगे बना, इंसान भी नहीं बना, तो खुदावंद ने इन चीज़ों को इंसान को सिखाने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर करना था, इंसान को तमसीलों के साथ सिखाने के लिए। तो ये जंगली जानवर बने हैं और रेंगने वाले जानदार। कभी बाइबल पूरी में आप उठा के देख ले, पढ़ पढ़ के खप जाएं, आपको कीड़ों मकोड़ों की कुर्बानी नहीं मिलेगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जानदार जो हैं ये इब्लीस को ज़ाहिर करते हैं और ये ज़मीन के साथ लगे रहते हैं, दुनियादारी को ज़ाहिर करते हैं। जब हम दुनियादारी के ही रह जाते हैं, हर वक्त दुनिया की, हर वक्त ज़मीन के साथ ऐसे जैसे सांप घसीटता है अपने आप को, लगा रहता है, कीड़े मकोड़े हैं, तो हम भी उसी तरह दुनियादारी में लगे हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर होकर तो सोचें, कुर्बानी देने वाली चीज़ों की तरफ भी देखें। और ये यहाँ बनाए गए हैं। फिर खुदा का जो कुछ बनाया हुआ है, जो कुछ उसने बनाया है, उसका शाहकार जो है वो बुजुर्ग आदम है। बुजुर्ग आदम जो है वो जब बनाया गया है तो उसके लिए आगे लिखा है कि उसमें से सेकंड आदम, ये फर्स्ट आदम है, ये भी खुदा यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। और सेकंड आदम जब पहला ग्रंथियों 15:45 भी देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि दूसरा आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। तो यहाँ आदम जो है खुदा ने जो कुछ बनाया है उसके ऊपर अख्तियार रखने वाला है, खुदा को ज़ाहिर करता है। 26 आयत में लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह की मानंद बनाएं, पैदा करें। आओ हम, मैंने पहले भी बताया कि समझें कि तसलीस का जो सीड है, जो एलोहीम है, एलोहीम सीड है और यहाँ थोड़ा सा स्प्राउटिंग हो गई है, थोड़ा सा और निकला है कि तसलीस यहाँ से और ज़ाहिर हुई है। एलोहीम जमा का सीगा है एक नाम। उस जमा के नाम को जब हम यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि एलोहीम वाकई जमा है। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उनको बरकत दी है, इंसान को बड़ी बरकत मिली। और एक और मज़े की बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में बीमार ना हो तो फिर जो ये खुराक खुदा ने मुंतखब की थी इंसान के लिए उसको इस्तेमाल करें। मैं मिसाल देता हूँ, जब कोई डीजल इंजन बनाता है इंजीनियर तो उसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता, और जब कोई इंजीनियर पेट्रोल इंजन बनाता है तो उसमें डीजल इस्तेमाल नहीं होता। करेंगे तो नुकसान होगा, आप मिक्स करके भी करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 50% ही इस खुराक पर आ जाएं, दरख्तों के फल, सब्जियात, और यकीन जानें कि आपकी बीमारियां चली जाएंगी। कुछ अपनी मर्जी का खा लिया करें, कुछ खुदा ने जो इस बदन के लिए मुंतखब किया, इस बदन के लिए यही है जो कुछ खुदा ने बताया था। तो फिर हम देखते हैं 28वीं आयत, तो यहाँ लिखा है और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो।
یہاں اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر 29 آیت میں نے بیان کر دی ہے، اور 30 میں یہ ہے، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں رینگنے والے جاندار میں نے بتا دیا کہ یہ ابلیس کو ظاہر کرتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے بھی 3 باب میں کہ ابلیس کو جو سزا ملی کہ تو اب کیا کرے گا کہ پیٹ کے بل چلے گا۔ اور 31 آیت جو میں نے کہا کہ خدا کی جو کچھ بنائی ہوئی چیز ہے آسمان پر زمین پر، انسان جو ہے اس کا شاہکار ہے، یہ ماسٹر پیس آف ہز کریشن، کہ اس کی کریشن کا ماسٹر پیس ہے۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ یہ جو بہت اچھا ہے یہ انسان کے لیے، بزرگ آدم کے لیے ہے۔ آدم دراصل عبرانی کا لفظ ہے جس کو انسان کہا گیا ہے، اور آدمہ جو ہے عبرانی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ آدمہ سے آدم بنا، یعنی مٹی سے آدم انسان بنا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اگر آپ غور کر کے 2 دفعہ سن لیں، 3 دفعہ سن لیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں جو قربانی والی ہیں، جو خدا کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والی ہیں، وہ زمین سے اوپر ہیں۔ پھر آپ نے پچھلے پیغامات جو سنے ہیں ان کو دوبارہ سنیں کہ پہلے باب میں کتنی برکت ہے، اور کل ہم اس کو فائنل کر دیں گے کہ زندگیاں بحال کیسے ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی روحانی جو ہے، روحانی زندگی جو ہے یہ کیسے بحال ہوتی ہے، اور یہاں جو بحالی آئی تھی، بربادی ہونے کے بعد جو بحالی تھی وہ کیسے آئی تھی، تو کل اس کو ہم فائنل کر دیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔